ایک کو بند کر دو, بیس کم کر دو. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ہے ہماری درسگاہ کیسے ہے ہماری درسگاہ. صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے. برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, بارئ الخلائق اجمعین, الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری, بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين, أما بعد, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, بسم الله الرحمن الرحيم, زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے, اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے. اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے. اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات اور عقائد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ بالخصوص اس وطن عزیز کی محافظت فرما. میرے مالک فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما. میرے مالک انسانیت پہ ظلم ڈھانے والوں کو نیست و نابود فرما. جسے اللہ نے توفیق دی ہے یا طاقت دی ہے آمین کہنے کی, وہ آخری دو دعاؤں کو رد نہ کرے اور ضرور آمین کہے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ بالخصوص وہ تمام احباب جو اس وقت اس فرش مجلس کی زینت ہیں, میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما, اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. اگر اپنی طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے. میرے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے. خدا آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. خدا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی ہیں. طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی جا سکے. پاکستان ہے, سڑکیں ہیں اور انسانی زندگی ہے جس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, تو کل کی مجلس سے حاضری نہیں ہو سکی. انشاءاللہ زندگی رہی اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو منسوب ہوا تو یہ سلسلہ ویسے آگے چلتا رہے گا مجالس کا. آپ بر وقت تشریف لاتے رہیے گا. میرے مولا آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھیں. سامعین گرامی, جھوٹ, دھوکہ اور بغض کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کرے. وقت کم ہے اور واقعی وقت کم ہے. میں ڈائریکٹ جو ہوں وہ ایک نظم شروع کرتا ہوں. تفصیل سے پھر جو بات ہے وہ آپ کو کل سنائیں گے. ابھی آپ ایک نظم سنیں اور یا علی مدد. مفاخرہ ہے, مفاخرہ. توجہ ہے آپ ہے بات کی. اس میں ہوتا ہے فخر. یہاں سے فخر ہوتا ہے, پھر اس کے جواب میں یہاں سے فخر ہوتا ہے, اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ رتبہ کس کا بلند تھا.
جن دو کے درمیان یہ مفاخرہ ہے وہ دونوں میرے مولا کے ساتھی ہیں، جن دونوں کے ساتھ مل کر علی اللہ کے دشمنوں کو جہنم بھیجتے ہیں، کیونکہ علی اس بادشاہ کا نام ہے جس نے جب مارے ہیں اللہ کے دشمن مارے۔ آپ اپنا ہاتھ کھول نہیں دیتے میرے بھائی، 25 منٹ آدھا گھنٹہ ہے پاس، اب اس میں بھی اگر آپ کی سیٹنگ کروائی تو پھر ٹائم بالکل ضائع ہو جائے گا۔ علی اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس نے ساری زندگی کسی سے پرسنل دشمنی رکھی ہے۔ میرے مولا نے جب مارے خدا کے دشمن مارے۔ تو جن دو ساتھیوں کا آپس میں مفاخرہ ہوا ان کے نام سنتے چلیے تاکہ بات آسان ہو جائے۔ جن دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے رتبے بتائے ان میں ایک کا نام ہے رہوار اور ایک کا نام ہے تلوار۔ بڑی لطف والی نظم ہے، آپ کو مزہ آئے گا۔ ایک ہے تلوار اور ایک ہے مولا علی علیہ السلام کا گھوڑا، دونوں کا ہی جواب کوئی نہیں۔ میں پہلا مشرہ شروع کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ کہاں تک سنتے ہیں، لیکن پلیز میں نے اب آپ لوگوں کو یہ تو نہیں کہا، آپ جتنے بیٹھے ہیں میرے سامنے آپ کو مولا کا واسطہ کچھ نہ کچھ سننے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، میں داد کے لیے نہیں کہوں گا، آپ اپنے چہروں سے بتاتے رہیے گا کہ بات آپ تک پہنچی۔ میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں، مصرع ہے کہ تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر، تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر۔ مولا علی علیہ السلام کا گھر ہے جس کے بیچ میں یہ مفاخرہ ہو رہا ہے، اور نقشہ میرے محترم کچھ ایسا ہے کہ گھر کے صحن میں ایک درخت ہے جس سے مولا کا رہوار بندھا ہوا ہے، گھر میں گھوڑا رکھا ہے میرے مولا نے، گھر میں۔ اس درخت کے سامنے کمرے ہیں، ان کمروں میں سے ایک کمرہ ہے جس میں ایک طاق ہے اور طاق پہ ذوالفقار رکھی۔ جناب سیدات النساء العالمین نے کم سے کم 3 دن تک یہ محسوس کیا کہ وہاں سے تلوار گھوڑے سے کچھ کہتی ہے، یہاں سے گھوڑا تلوار سے کچھ کہتا ہے۔ میری مخدومہ نے ایک بار تلوار کو دیکھا، پھر گھوڑے کو دیکھا، اور یاد رکھیے گا گھوڑا گھر میں تھا، گھوڑا گھر میں تھا۔ میں تب تک نظم شروع نہیں کروں گا جب تک آپ لوگ مجھے اداسی بھرے چہروں سے دیکھیں گے یا احساس اجنبیت دکھائیں گے۔ باخدا میں ٹائم پورا کر دوں گا، فارمیلٹی پوری کر دوں گا، میں نظم نہیں چھیڑوں گا۔ میں بات تب شروع کروں گا جب آپ کے چہرے اس چیز کو لینے کے لیے اطمینان بخش اور آمادہ ہوئے کہ آپ نظم قبول کرنے والی کیفیت میں بیٹھے ہیں، ورنہ ٹائم میں گزارتا رہوں گا اور اس میں آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور میرا بھی ضائع ہوگا۔ سنتے چلیے، پھر میں نظم شروع کرتا ہوں۔ گھوڑا گھر میں تھا، اور مولا علی علیہ السلام کا گھوڑا اتنا لاڈلا گھوڑا تھا جس کے بارے میں ریحان اعظمی صاحب قبلہ فرما گئے تھے، مولا علی کا گھوڑا کیسے نہ اس کو فاطمہ رکھیں دعاؤں میں، اس نے بھی دن گزارے ہیں فاقوں کی چھاؤں میں۔ میرے محترم، کیسے نہ اس کو فاطمہ رکھیں دعاؤں، وہ جو پیچھے بیٹھے ہو، کیسے نہ اس کو، میرے بھائی پریشان نہیں ہونا، مسکرا کے دیکھنا ہے، کیسے نہ اس کو فاطمہ رکھیں دعاؤں میں، اس نے بھی دن گزارے ہیں، بولیے میرے ساتھ، فاقوں کی۔ کوئی لفظ بھی اوپر نیچے ہو مجھ سے پوچھ لیجئے گا، ایسے مزہ نہیں آئے گا، آپ کا سفر بھی برباد ہوگا، میری محنت بھی ضائع جائے گی۔ کیسے گھوڑا مولا علی کا، کیسے نہ اس کو فاطمہ رکھیں دعاؤں میں، اس نے بھی دن، میں براہ راست صرف آپ سے مخاطب ہوں، اس نے بھی دن گزارے ہیں فاقوں کی چھاؤں میں، اور یہ گھوڑا جب دیکھتا تپش یہ ذرا سی ہواؤں میں، سایہ بدن کا ڈالتا زہرا کے پاؤں میں۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی؟ اب نظم شروع کرتے ہیں۔ تلوار نے گھوڑے کو دیکھا، گھوڑے نے تلوار کو دیکھا۔ میری مخدومہ نے ایک چھوٹا سا کام کیا، فرمایا آج علی بادشاہ کے گھر میں علی بادشاہ کی کچہری لگاتے ہیں اور ان دونوں کو مقابل میں بٹھا کے دونوں سے دونوں کی فضیلت سنتے ہیں۔ میری مخدومہ اندر تشریف لے گئیں، اندر طاق سے ذوالفقار اٹھائی، اور یہ عزت حسین علیہ السلام کی قسم، یہ طاقت فقط ہم سر جناب امیر المومنین کے پاس تھی، ورنہ علی نے باخدا 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 باخدا، ایسا تو وقت وہ آئی جو وہاں سے تھی،
خدا نے ایسا ہاتھ ہی خلق نہیں کیا علی کے سوا جو ذوالفقار کا بوجھ برداشت کر سکے. یہ تو میری مخدومہ کی طاقت تھی. اٹھائی ذوالفقار، باہر آ گئی سیدہ کے صحن میں، سیدہ کی کچہری لگ گئی. ایک کٹہرے میں ایک آ گیا، دوسرے میں دوسرا. یہاں ذوالفقار آ گئی، وہاں گھوڑا آ گیا. بیچ میں میری مخدومہ تشریف فرما ہو گئی. میری شہزادی نے ایک بار تلوار کو دیکھا، پھر گھوڑے کو دیکھا، پھر تلوار کو میرے بھائی ہاتھ کھولنا اور ہاتھ بلند کرنا کوشش کر کے. میری مخدومہ نے میرے بھائی ایک بار تلوار کو دیکھا، پھر گھوڑے کو دیکھا، پھر اب وقت بالکل تک کم رہ گیا. ایک بار تلوار کو دیکھا، پھر گھوڑے کو دیکھا، پھر تلوار کو دیکھا، پھر گھوڑے کو دیکھا، پھر تلوار کو دیکھا. میں آپ لوگوں کے اطمینان بخش چہروں کو سلام کروں، یہ پریشان چہرے مجھے پریشان کر رہے ہیں. پھر تلوار کو دیکھا، پھر گھوڑے کو دیکھا، پھر تلوار. 11:30 ہو گئے نے، گھر جا کے سو کا سہ بھی سکتے سو جے میرے سامنے بہ گئے ہو تو ہاتھ چکیا جے. ایک بار تلوار کو دیکھا، پھر گھوڑے کو دیکھا. میری مخدومہ نے پھر تلوار کو دیکھ کر فرمایا، آخری صف تک تلوار کو دیکھ کر فرمایا، تلوار بسم اللہ. تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر، مجھ سے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پر. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے. میرے بھائی ہاتھ اٹھا کے جن آوازوں پہ حق ہے میرے مولا کا، مل کے نعرہ حیدری. تلوار نے کہا میری بھائی خبر، تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر، مجھ سے بھائی ابو تراب، تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر، مجھ سے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پر. تیزی پہ غور کر، مجھ سے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پر. بنتا تو نہیں ہے کہ میں رکوں، لیکن آج دوپہر کو شیخ و برا مجھے محسوس ہوتا تھا کسی جشن کی داد ہے. اللہ کرے رینالہ خرد میرا پسندیدہ ترین مجمع ہے، میں خوشامد نہیں کر رہا علمین کی قسم، لیکن میں رکوں گا نہیں. آپ بتائیے گا کہ میرے ساتھ اسی رفتار سے چل رہے ہیں. تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر، مجھ سے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پر. گھوڑا میں عام نہیں، میں علی کی تلوار ہوں، چمکوں تو لوٹ لیتی ہوں دشمن کے گھر کے گھر. میرے غضب سے موت بھی پھرتی ہے در بدر، میرے غضب سے موت بھی، میرے غضب سے موت بھی. آخری صف تک کا جوان ہاتھ اٹھائے گا. میں مصر آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں. میرے مولا کا گھوڑا، میں علی کی تلوار ہوں، مجھے پہچان. میرے غضب سے موت بھی، میرے غضب سے موت بھی آخری صف تک پھرتی ہے در بدر. گھوڑا مجھے پہچان، میں علی کی، اس سے بڑی بات نہیں ہوتی. میں کوئی عام ہوں، میں علی کی تلوار ہوں، کسی بھگوڑے کی تلوار نہیں. مجھے پہچان میرے مولا کا گھوڑا. اتری ہوں آسمان سے قرآن کی طرح، مالک کو جانتی ہوں میں سلمان کی طرح. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو ذکر حسین میں ایسے کام آ رہے ہیں. مل کے نعرہ حیدری. اتری ہوں آسمان سے، 20 منٹ ہے میرے پاس، اس میں جلدی جلدی سفر کیجئے گا. اتری ہوں آسمان سے قرآن کی طرح، مالک کو جانتی ہوں میں، مالک کو جانتی ہوں میں. میں 4 بند چھوڑ کے اگلا آپ کو سنا رہا ہوں. مالک کو جانتی ہوں میں. ارے بولیے تو صحیح یار، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ خیر تو ہے. مالک کو جانتی ہوں میں. پیچھے والا مجمع، مالک کو جانتی ہوں میں. ہے آپ کے شہر میں کوئی ایسا ہاتھ بھائی خاور میرے محترم جو علی عباس عسکری کو اتنی قیمت دے جتنی وہ ڈیزرو کرتا ہے؟ میرے مولا کے گھوڑے نے جملے سنے تو اپنے کٹہرے سے نکلا، پورے صحن کا چکر کاٹا، چکر کاٹ کے واپس آیا، اپنے سر کو ایک غرور کی انگڑائی دی اور غرور کی انگڑائی دے کے کہتا ہے میرے مولا کی تلوار تیری اپنی شان ہے، مگر میں پہلے مصرے پہ رک رہا ہوں، دیکھیں گے کہ یہ پورا پڑھنا ہے یا یہیں پہ سکپ کرنا چاہیے. پھر تلوار کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تیری یہ شان ہے کہ تو نازل ہوئی ہے، اور مجھے دیکھ میں عام نہیں، میں علی کا گھوڑا ہوں. میرے مولا کی تلوار مجھے دیکھ، پہچان اور انصاف کر. اور تلوار نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے. ہاتھ نیچے نہ کرنا، مولا کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ اوپر رکھو. میں جلدی سے دوسرا مصرع سناؤں. تلوار مجھے پہچان، میں علی کا گھوڑا ہوں. نازل ہوئی ہے تو، ارے نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے. دامن میں مجھ کو دانا کھلایا بطول نے. مل کے نعرہ حیدری. نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے، دامن میں مجھ کو دانا کھلایا. میں نے تو کسی کو آگے بھی نہیں بلایا.
ایک ایک بندے میں اتنا فاصلہ ہے، لیکن میں چلتا چل رہا ہوں، انشاءاللہ تفصیل سے کل بات ہوگی۔ نازل ہوئی ہے تو، کل انشاءاللہ فلسفہ بیعت فاسق پہ بات کریں گے۔ نازل ہوئی ہے تو مجھے اور شیعوں کے لیے نہیں، لبرل لوگوں کے لیے بات کریں گے۔ نازل ہوئی ہے تو، انہیں بتائیں گے کہ کن وجوہات پہ میرے مولا نے یزید کا بائیکاٹ کیا تھا۔ نازل ہوئی ہے تو، کوشش کیجیے گا جتنے بھی اہل سنت آپ کے دوست ہیں انہیں ایک بار مجلس میں لائیے گا۔ نازل ہوئی ہے تو، مجھے پالا رسول نے، دامن میں مجھ کو دانا کھلایا بطول نے۔ ہاتھ کھول میرا ویر، ہاتھ کھول۔ دامن میں مجھ کو دانا کھلایا بطول نے، ارے میں علی کا گھوڑا ہوں، میں کوئی عام ہوں؟ تھپکایا 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 مجھ کو پیار سے باب قبول نے، میں صرف علی کا گھوڑا نہیں، مجھ پہ سواری کی ہے خدا کے رسول۔ رنالا مولا کا واسطہ، مولا کا، میرے بھائیوں مولا کا واسطہ، مجھ پہ سواری کی ہے، مجھ پہ سواری کی ہے خدا کے اس میں ایک استعارہ آ رہا ہے، اس میں پردہ داری دیکھنی ہے، اس سے بڑی احتیاط نہیں ہوتی۔ مجھ پہ سواری کی ہے خدا کے، ججمنٹ بند کیجیے، ڈیسیجن لیجیے، اب داد دینی ہے یا نہیں دینی۔ مجھ پہ سواری کی ہے خدا کے رسول نے، تلوار بڑا نازک مقام ہے، مجھے پہچان، میں عام نہیں۔ دنیا، خدا کی قسم میرے قد سے بڑا مصرع ہے، میں عام نہیں، میں علی کا گھوڑا ہوں۔ دنیا کی ہر وفا کا حوالہ ہوا ہوں میں، زینب کی ماں کے ہاتھ کا پالا ہوا۔ ارے زینب کی ماں کے ہاتھ کا۔ سنتے چلیے، اب یہ چھوڑوں تو یہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے۔ زینب کی ماں کے ہاتھ کا۔ تلوار نے کہا میری عظمت خدا سے پوچھ، اس نے کہا تو تیزیاں شیر خدا سے پوچھ، اس نے کہا کہ کاٹ میری تو قضا سے پوچھ، میں ایسے کاٹتی ہوں موت کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس نے کہا کہ کاٹ میری تو قضا سے پوچھ، اس نے کہا تو چال قضا کی فضا سے پوچھ، تو کاٹتی تیز ہے، میں علی کا گھوڑا ہوں، میں اتنی تیزی سے گزرتا ہوں موت کی ہوا کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس نے کہا تو چال قضا کی فضا سے، ایک لفظ ہے دوش، دوش کہتے ہیں شولڈرز کو، یہ شانوں کو، یہ کاندھوں کو۔ اس نے کہا تو چال قضا کی فضا سے پوچھ، تلوار نے کہا کیا مطلب؟ گھوڑا نے کہا تلوار تجھے وہ وقت یاد ہے جب تو میرے مولا کے ہاتھ میں تھی، میرے مولا مجھ پہ سوار تھے، میری تیزی کا اندازہ کبھی لگایا؟ جا وہ واقعہ سوچ۔ تلوار نے کہا سوچنے کا وقت نہیں، مجھے خود کیوں نہیں بتاتا؟ گھوڑے نے کہا پھر سن۔ اس نے کہا تو چال قضا کی، نہیں ممبر توڑنا آتا، نہیں لڑنا آتا، بات ہی کرنی آتی ہے، قضا کی فضا سے پوچھ۔ تلوار نے کہا کیا مطلب؟ گھوڑے نے کہا تلوار تو میری تیزیاں بھول گئی، تجھے یاد نہیں ہے؟ پر تھے ابھی فضا میں بلندی کے جوش پر، میرے قدم پہنچ گئے مرحب کے دوش پر۔ یہ حق تھا، ارے میرے قدم پہنچ گئے، میرے قدم پہنچ گئے، میرے قدم پہنچ گئے۔ اس سے آگے چلیں، ہیں آخری 3 منٹ فضائل کے، اس کے بعد مصائب پہ آ رہا ہوں، لیکن میں 6 مصرے آخری پڑھا تھا، وہ روک کے آپ کی وجہ سے 6 مصرے اور پڑھ رہا ہوں۔ میرے قدم پہنچ گئے مرحب کے دوش پر۔ اب مصرے سنیے۔ تلوار نے کہا میری شان سن، میں علی کی تلوار ہوں، میں عام نہیں، دشمن پہ وار کرتی ہوں میں بھانپ بھانپ کے۔ بھانپ بھانپ کے، مہربانی، اس کا اس سے اچھا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، لب لب کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے، سکین کر کر کے، تھوڑی سی ٹیپ چھوڑیے، نزاکت سائیڈ پہ رکھیے، شعر سنیے، بڑی محنت کر کے سنا رہا ہوں، میں علی کی تلوار ہوں، دشمن پہ وار کرتی ہوں میں بھانپ بھانپ کے، فصلیں تنوں کی کاٹتی ہوں ناپ ناپ کے، پل میں صفیں الٹتی ہوں میں ہانپ ہانپ کے، ہٹتی ہے موت دور مجھ سے کانپ کانپ، او میں علی کی تلوار ہوں، ہٹتی ہے موت دور مجھ سے کانپ کانپ۔ بہت بڑی کیفیت تھی، میں بڑی جلدی بیان کر گیا، فون نیچے رکھیے، شعر سنیے۔ ہٹتی ہے موت دور مجھ سے
कांप हाँप हाँप का मतलब होता है जिसमें सांस चढ़िया होवे, उस कैफियत को बोलते हैं जब इंसान को सांस चढ़ा हो। फसलें तनों की काटती हूँ हाँप हाँप के, हटती। मेरे भाई इस कैमरे को फेरिए, वो हाथ दिखाइए जो साहिब जुल्फिकार से मांग के खाता है लेकिन यदुल्ला को वो हाथ सलाम नहीं करता। मैं अली की तलवार हूं, हटती है मौत दूर मुझसे, कांप कांप के। इतनी सख्त सिचुएशन थी, घोड़े ने कहा मेरी शान सुन, और मेरे मौला की तलवार सांसें दबा के फिरती है। अरे सांसें दबा के फिरती है, जिस दम तू फौज में उस दम सकूं से फिरता हूं मैं अपनी मौत। मिलके बोलो हैदर हैदर। आखिरी 6 मिसरे मिलके नारा हैदरी। जिए 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 जिए। सांसें दबा के फिरती है जिस दम तू फौज में, अरे उस दम सुकून से फिरता हूं मैं अपनी मौत। आहा, वो कहते हैं या तो छेड़ना नहीं था या छोड़िएगा मत। पक्की गल है, पहला मिसरा ही पढ़ रहे हैं। फिर पहले तो 5 दी छुट्टी होती है लेकिन तुहानू पहले दी भी नहीं। मैं अली का घोड़ा हूं, तलवार मुझे आम न समझ, मैं अली का घोड़ा हो के कह रहा हूं, मैदान से दौड़ने की भी आदत नहीं मुझे। मेरे भाई जरा आगे चलते हैं। मैदान से दौड़ने की भी आदत नहीं, मौला की कसम मैं मौत के मुंह में सफर करके पहुंचूं। मैदान से दौड़ने की भी आदत नहीं मुझे, और हुक्म टालने की जरूरत नहीं मुझे। नौकर हूं सिर्फ, हर से क़यादत नहीं मुझे। बेपर हूं पर परों की जरूरत नहीं मुझे। बेपर हूं पर परों की, बेपर हूं पर परों की, बेपर हूं पर परों की। पूरा रिनाला खुर्द बाबा जी आखिर तक मजमा हो गया। अपने पैरों पर उठकर बोले अबू तुराब अली अब्बास अस्करी के मिसरे का हक अदा नहीं होता। बेपर हूं पर परों की जरूरत नहीं मुझे। तलवार होती तू भी मैदान में है, होता मैं भी मैदान में हूं, लेकिन तेरे और मेरे होने में फर्क है। तू मौला के हाथ में होती है, मुझ पे मौला सवार होते हैं। और जिस वक्त मैदान में मेरा पहला कदम आता है, मैं अपने इमाम से कहता हूं परों की जरूरत नहीं मुझे। मेरे मौला दे हुक्म, दे हुक्म। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। मैं अली का घोड़ा होके कहता हूं मौला दे हुक्म, तो जमीन की तनाबों को तोड़ दूं। जिब्रील तो नहीं हूं कि सिदरा पे छोड़ दूं। मेरे मौला, मैं लाख बार पढ़ता हूँ, मैं लाख बार पढ़ता हूँ। आप तो ऐसे सामीन हैं जिन्हें मैं खुद सुनाना चाहता हूँ। मेरे मौला दे इज़्न तो ज़मीं की तनाबों को तोड़ दो। खावर मियाँ, अरे जिब्रील तो नहीं हूँ कि सिदरा पे छोड़ दो। चलें तलवार का जवाब भी सुनिए, फिर पता नहीं जिंदगी विभाग करे ना करे, सुनते चलिए। अब मौला की तलवार, उसका कुछ ना कुछ तो जवाब होना, आपको बिलखुसूस इस पे बोलना चाहिए। तलवार कहती है घोड़ा तेरी अपनी शान है मगर मुझे देख। जब बनी हाशिम के इस्तकलाल के काबिल हुई, तब उरूसे हर्ब के अलकाब की हामिल हुई। उरूसे हर्ब के अलकाब की हामिल, जब बनी हाशिम के इस्तकलाल के काबिल हुई, जब मैं इतनी अच्छी हो गई, तब उरूस से हर्ब, उरूस कहते हैं दुल्हन को, मैदान में सज के जाती हूँ, तब उरूस से हर्ब के अलकाब की हामिल हुई। इस तरह चमकी शुजाअत में महे कामिल हुई। मैं ऐसे चमकी मैं पूरा चांद हो गई। इस तरह चमकी, घोड़े ने कहा कब की बात कर रही है? कहती है सुन, इस तरह चमकी शुजाअत में महे कामिल हुई। घोड़े ने कहा कब? तलवार ने कहा ओहद में जब मुर्तजा के हाथ पर नाजिल हुई।
احد میں جب مرتضیٰ کے، احد میں جب مرتضیٰ کے ہاتھ پر نازل ہوئی. یہ مصرع سننے کے بعد آپ پلیز اندازہ لگا لیجئے گا کہ اگلے 7-8 دن آپ کو میرے سامنے کیا کرنا ہے اور مجھے آپ کے سامنے کیا کرنا ہے. یہ ایک مصرع ہے، اس سے زیادہ لٹریچر ہم بیچاروں کو پڑھنی آتی نہیں ہے. احد میں جب مرتضیٰ کے ہاتھ پر نازل ہوئی. گھوڑے نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتی ہے جب میں مولا کے ہاتھ پر اتری تو میرے پہلے وار پہ میرا جی چاہتا ہے پورا شہر گونج سنے. میں کہتا ہوں جو لبرل کمیونٹی سے اٹھ کے جوان آیا ہے جسے پتہ ہی نہیں خاص طور پہ یہ جگہ کیا ہے، اس سے کوئی رنج نہیں، لیکن جنہوں نے آغوش مادر سے علی علی اور حسین حسین کی پکار کو بلند کیا ہے وہ چپ کر گئے. مجھے دکھ لگے گا کیونکہ یہ بات چپ رہنے والی ہے نہیں. میں کہہ رہا ہوں بولے گا وہی جو ماں کی جھولی سے ذکر سن رہا ہے. جو بعد میں آیا میرا مہمان ہے، میں گلے سے لگاتا ہوں لیکن اس پہ گلہ نہیں ہوگا. احد میں جب مرتضیٰ کے ہاتھ پر ہر ہاتھ اٹھے گا نازل ہوئی. گھوڑے نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں نازل ہوئی تو میرے پہلے وار پہ، ارے میرے پہلے وار پہ، خبر میرے پہلے وار پہ کہنے لگا پروردگار لا فتح الا علی لا سیف میرے مولا میرے پہلے وار پہ کہنے لگا پروردگار ارے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میرے مولا آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ آپ لوگوں کو اربعین حسینی کے موقع پر نجف سے کربلا پیدل چلنا نصیب فرمائے. سامعین گرامی، فضائل کی نوکری میرے حصے کی ہو گئی. آخر میں مصائب کے حوالے سے 2 جملے سن لیجئے کیونکہ میرا یقین ہے مستورات کے پردے میں ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں اپنی اولاد کا پرسہ وصول کرنے کے لیے تشریف لا چکی. فقط آپ کو اتنا بتانا ہے، فقط اتنا کہ غریب زہرا کی یاد میں جن آنکھوں سے اشک عزا بہتے ہیں وہ آنکھ ایک ماں کو کتنی پیاری ہے. یا ایک ماں کو، افضل صاحب مالک مرحومہ کے درجات بلند فرمائیں. جن کی مائیں ہیں خدا ان کے سائے سلامت رکھے، جن کی چلی گئیں خدا جوار سیدہ میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ایک ماں، کیا بات ہے. آپ یقین کیجئے یہ جو آپ کی بڑی سونی ہنج پہ لڑ دی ہے، بہت پیارا آنسو گرا ہے با خدا، نظر بد سے یہ عزاداری محفوظ رہے. یہ جو آنسو نیچے گرتا ہے نا، اس کو ایسے سمپل نہیں سمجھنا، یہ رائگان نہیں چاہتا. مقدمین پڑھا، خطیب اکبر جیسی شخصیت نے فرمایا کہ آپ کی آنکھ سے آنسو بعد میں گرتا ہے، نیچے ایک زخمی ماں کا رومال پھیلے گا. ایک زخمی ماں عاشقین حسین کی آنکھوں کے نیچے اپنا رومال رکھتی ہیں اور ان کے بیٹے کے عاشقین جتنے بھی آنسو بہاتے ہیں انہیں لے کر وہ ماں خلد برین میں جاتی ہیں. اور جناب سیدہ برکت بتا رہا ہوں، اثر بتا رہا ہوں کہ اس آنسو میں کیا ہے. وہ ماں اپنے بیٹے کے زخموں سے آنسوؤں کو مس کرتی ہے. مقدمین فرمایا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کے جسم کا ہر زخم عزادار کی آنکھ سے بہنے والے اشک عزا سے بھر جاتا ہے. نہیں بھرتے تو 2 زخم نہیں بھرتے، کیونکہ ان 2 زخموں کا تعلق جسم سے نہیں دل سے ہے. ایک زخم ہے اکبر کی برچھی کا اور دوسرا زخم ہے بہن کی چادر. وقت کم ہے، ہاں مجھے ممبر جلدی چھوڑنا ہے. میں فقط یہ بتائیں یہ آنکھ کتنی پیاری ہے. میرے مولا سلامت رکھیں، اس آنکھ سے کتنا پیار ہے میری مخدومہ. پوچھ لیا میری شہزادی نے اپنے بابا رسول اللہ سے. 2 محرم آج ہو گئی،
آج امام حسین علیہ السلام کربلا میں آ گئے، زیادہ دن گزر گئے، تھوڑے رہ گئے، بجھنے والا ہے روضہ رسول کا چراغ، اترنے والی ہے جناب زینب عالیہ کی چادر، لگنے والے ہیں 4 سال کی یتیمہ کو تماچے۔ آپ جانتے ہیں یہ آج والی رات آپ لوگوں نے گھر میں سکون سے جا کے سونا ہے، آرام کرنا ہے آپ لوگوں نے، اور ایک بہن اندھیرے صحرا میں بھائی کا دامن ہلا کے کہہ رہی تھی حسین ہم کہاں آ گئے؟ تو حسین یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے بھیا، میرا دل گھبرا رہا ہے، حسین ہم کہاں آ گئے؟ میرے امام نے رو کے فرمایا بہن عالیہ میں کیا کروں، میرے نانا کی امت نے مجھے ستایا تو ہے، یہ مسلمان مجھے کہیں رہنے نہیں دیتے، مدینے میں رہتا ہوں نانا کے شہر کی حرمت پامال ہوتی ہے، مکے میں جاتا ہوں خدا کے گھر کا تقدس خراب ہوتا ہے، میں مان نہیں سکتا اس بندے کو جس کے دل میں قبر حسین ہو اور وہ ہائے نہ کرے، میں کیا کروں، مجھے مسلمان کہیں رہنے نہیں دیتے۔ بھائی اور بہن کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے، اچانک 4 سال کی بیٹی نے دامن ہلا کر کہا بابا کسی ایسی جگہ لے چلیں جہاں مسلمان نہ ہو۔ میرا دل تھا میں یہ بات کل کروں، فلک شیر شاہ جی، ہر امت نے ہر قوم نے غریب سیدہ سے محبت کی ہے سوائے مسلمانوں کے، ورنہ میں نے دنیا میں ایسا مذہب نہیں دیکھا جنہوں نے امام حسین سے عشق نہ کیا۔ بابا کہیں ایسی جگہ لے چلے جہاں مسلمان، بس یہ سنیے عزادار کتنا پیارا ہے میری مخدومہ کو۔ امام حسین علیہ السلام کی آمد سے پہلے جناب سیدہ نے اپنے بابا کو بلا کر فرمایا بابا آپ رحمت للعالمین ہیں، بابا میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتی ہوں، ابھی امام حسین دنیا میں نہیں آئے تھے، بابا یہ حسین کیسا بیٹا ہے؟ سیدہ خیر تو ہے؟ بابا مجھے کبھی کبھی میرے نوری حجاب سے ایک روتے ہوئے بچے کی آواز آتی ہے، اور بابا کوئی بچہ رو رو کر پکارتا ہے یا اماہو انبنوں کے عطشان، اماں میں تیرا پیاسا حسین۔ آپ لوگ دیر نہ کیجئے، میرے پاس گن کے 10 منٹ سے کم وقت ہے، مجھے مصائب پڑھنا ہے، مولا کا واسطہ آنسو نہ بھی آئے تو ہائے کرتے آئیے تاکہ ایک سلسلہ چلتا رہے، رونے والوں کا کاروان چلتا رہے۔ بابا میں ماں ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بابا میں حوصلہ گرا بیٹھتی ہوں، بابا مجھ پہ کیا گزرتی ہے؟ بابا مجھے کبھی کبھی اس بچے کی آواز آتی ہے یا اماہو انبنوں کے اریان، اماں میں تیرا بے کفن حسین ہوں۔ تاریخ کہتی ہے میرے آقا نے مصلحتاً جواب نہیں دیا، ایک دن میرے آقا گھر میں تشریف لائے، عجیب منظر دیکھا، میری مخدومہ بے تحاشا رو رہی تھیں، میرے آقا نے رو کے فرمایا سیدہ اتنا رو رہی ہیں خیر تو ہے؟ میری مخدومہ نے رو کے فرمایا بابا میں ماں ہوں، بابا میں برداشت کر جاتی تھی، بابا مجھے آج جو آواز آئی ہے بابا میں مر گئی ہوں، بابا میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، آخری صف تک ہر بندہ واجب سمجھ کے اس قیامت آمیز جملے کے استقبال میں ہائے کرے گا، یہ جملہ قیامت آمیز ہے، بابا میں مر گئی، بابا میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ سیدہ خیر ہے؟ بابا آج مجھے میرے نوری حجاب سے ایک روتے ہوئے بچے کی آواز آئی ہے یا اماہو انبنوں کے سہکان، اماں میں تیرا پیسا ہوا بیٹا، اماں میں تمہارا پیسا ہوا حسین ہوں۔ میری مخدومہ نے رو کے فرمایا بابا یہ حسین ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ میرے آقا نے رو کے فرمایا سیدہ آپ کا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں مارا جائے گا۔ بابا میرا حسین مارا جائے گا؟ فرمایا پیاسا مارا جائے گا۔ بابا پیاسا مارا جائے گا؟ فرمایا تنہا زخمی مارا جائے گا۔ بابا آپ نہیں ہوں گے؟ فرمایا میں نہیں ہوں گا۔ بابا علی نہیں ہوں گے؟ وینڈ کر کے بابا جی میرا رون دیا ہوا ہے، فرمایا علی بھی ظاہر نہیں ہوں گے۔ اب لمحے کے لیے سر اٹھائیے، مجھے دیکھیے، جملے کا تعلق دیکھنے سے بالخصوص ایک ماں کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، بابا میرا بیٹا مارا جائے گا؟ بابا آپ نہیں ہوں گے؟ بابا علی بھی نہیں ہوں گے؟ بابا میری غربت کا واسطہ مجھے اتنا بتائیے، بابا اگر بیٹوں پر ایسی حالت آ جائے تو کیا ماں چادر سر پہ رکھ کے میدان جا سکتی ہے؟ میرے آقا نے رو کے فرمایا سیدہ یہی رک جائیں، وہ چادروں والا میدان نہیں ہے، سیدہ وہاں جی
سیدہ وہاں چادریں اتاری جاتی ہیں، وہاں چادریں پہنانے کا رواج نہیں ہے۔ بڑی جلدی سے گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ میرے بھائی تاریخ کہتی ہے 3 بار میری شہزادی نے پوچھا بابا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ میرے آقا نے جواب نہیں دیا۔ بابا میرے بیٹے کو بچائے گا کون؟ میرے آقا نے جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پوچھا بابا بچائے گا کون؟ میں کہتا ہوں 1400 سال کی تاریخ کا مصائب بند ہے، احساس بند ہے، ایک فکرے میں 1400 سال کی تاریخ کا گریہ بند ہے۔ ادھر دیکھیے مجھے، اب آیا آپ کا ذکر، بابا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ جب تینوں بار میرے بھائیوں ماتم کی تیاری کرنا، جواب نہیں آیا، پھر قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ باندھ کے فرماتی ہیں بابا اگر مجھے یہ نہیں نہ بتاتے کہ میرے حسین کو بچائے گا کون، بابا میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتائیے بابا پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ رسول نے فرمایا سیدہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اس کے بوڑھے تمہارے بوڑھوں کو روئیں گے، اس کے جوان تمہارے جوانوں کو روئیں گے، اس کے بچے تمہارے بچوں کو روئیں گے، اس کی پردے دار تمہاری پردے دار جھولیاں پھیلا کے بیٹھیے گا اور مانگیے گا میری مخدومہ سے۔ میں بڑی منظوری والے جملے پڑھ رہا ہوں میرے شیعہ سنی بھائیوں، قدموں پہ ہاتھ رکھے رو کے فرماتی ہیں بابا میرے بیٹے کی شہادت کے بعد جو ایک قوم آئے گی جو اپنے گریہ سے میرے بیٹے کی یاد کو تازہ رکھے گی، بابا اس قوم کے بوڑھے میرے بوڑھوں کو، جوان جوانوں کو اور بچے بچوں کو روئیں گے نا، تو بابا میں بھی سچی زہرا وعدہ کر رہی ہوں بابا ان کا کوئی مر گیا میں انہیں رونے جاؤں گی، او بابا مجھے حسین کے ماتمی اچھے جی بڑی جلدی گن کے 5 منٹ ہے میرے پاس، بالکل ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ بابا مجھے حسین کے ماتمی اچھے لگتے ہیں، فقط آپ کو اتنا بتانے کے لیے کہ عزادار سے محبت کتنی ہے میری مخدومہ کو۔ ایک روایت، اور کل تک اگر جیے تو آپ کو سلام کریں گے، کوفہ کی سراج غم کتاب کا نام، کوفہ کی رہنے والی ایک عورت روایت کرتی ہے میں ایک بیوہ خاتون تھی، میرے گھر میری جوان بیٹی تھی، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، میرے گھر ہر سال 1 سے 10 محرم تک زنانہ عشرہ محرم الحرام ہوتا تھا، میں ضعیفہ تھی، میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، میری جوان بیٹی اپنے ہاتھوں سے نیاز پکاتی تھی، میری جوان بیٹی اپنے ہاتھوں سے حسین بادشاہ کی فرش عزا بچھاتی تھی، میں دروازے پہ کھڑے ہو کے مستورات کو نیاز جو ماؤں کی جھولیوں سے سنتے آ رہے ہیں میں نیاز تقسیم بھی کرتی تھی، میں آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کرتی تھی۔ قبلہ وہ عورت روایت کرتی ہے 1 سال ذی الحج کے چاند میں میری جوان بیٹی کی شادی ہو گئی، میری جوان بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی، میں گھر میں اکیلی تھی، اگلا مہینہ محرم کا تھا، اوپر سے عشرہ آ رہا تھا، مستورات کی مجالس تھی، میں ضعیفہ تھی، مجھے فکر لاحق تھی کون سارے انتظامات سنبھالے گا۔ وہ عورت کہتی ہے دن گزرتے گئے، ذی الحج کی آخری تاریخ آ گئی، میں اپنے گھر کی چھت پہ چلی گئی، میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے رو کر کہا کتنا اچھا ہو اگر اس بار محرم کا چاند نہ آئے، میری جوان بیٹی سارے انتظام کرتی تھی، میں اکیلے کیسے ہر چیز کو دیکھوں گی۔ وہ عورت کہتی ہے میں رو بھی رہی تھی، یا اچانک آسمان پہ محرم کا چاند نمودار ہوا، حسین بے کس پناہ ہو کر رونے کے ایام آ گئے، کہتی ہے میں رو بھی رہی تھی، میں سوچ بھی رہی تھی کل مستورات آئیں گی، کون نیاز پکائے گا، کون فرش عزا۔ میرے بھائی حوصلے سے جملہ سمجھنا، بڑے حوصلے سے ابھی منزل دور ہے۔ وہ عورت کہتی ہے میں چھت پہ کھڑے ہو کے رو رہی تھی، اچانک میرے دروازے پہ دق الباب ہوا، میں سیڑھیاں اترتے ہوئے بڑی جلدی میں جا بھی رہی تھی، میں سوچ بھی رہی تھی آدھی رات کو کون آ گیا۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے موت آ جاتی، میں دروازہ کھول کے مجھے دیکھنا، میں منظر نہ دیکھتی، سر اٹھا کے مجھے دیکھو، کہتی ہے میں نے آدھی رات کو دروازہ کھولا، سامنے ایک ضعیفہ تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، جس کے ماتھے پہ موت کی پٹی تھی، اس کے ساتھ ایک بی بی تھی، ایک 4 سال کی بچی تھی۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا عشرہ کل شروع ہونا ہے، تم 1 رات پہلے کیوں آ گئی؟ وہ مومنہ کہتی ہے ضعیفہ نے رو کر کہا ہم نے سنا ہے تمہیں گھر میں کام کروانے کے لیے مستورات کی ضرورت ہے،
یہ میں ہوں، میرے ساتھ میری بیٹی ہے، میری 4 سال کی پوتی ہے، میری بیٹی لنگر نیاز پکائے گی، میری پوتی اپنے ہاتھوں سے فرش اعضا بچھائے گی، میں دروازے پہ کھڑے ہو کے تقسیم بھی کروں گی، میں آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کروں گی۔ میرے محترم وہ روایت کرتی ہے وہ تینوں مستورات میرے گھر میں آ گئی، 9 دن تک پکتی رہی نیازیں، بچتا رہا فرش اعضا، تقسیم ہوتی رہی غریب کی نیاز، ہوتا رہا غریب کا گریہ، ہوا جاتا رہا حسین بے کس پناہ کا ماتم۔ وہ عورت کہتی ہے مجلس شب عاشور ختم ہوئی، میرے گھر میں قیامت برپا تھی۔ جس وقت مومنات اپنے گھروں کو واپس گئیں، میں چلتی چلتی اسی ضعیفہ کے قریب گئی، میں نے ہاتھ باندھ کر کہا ضعیفہ میں تمہیں جانتی تو نہیں ہوں، لیکن تمہارا احسان اتنا بڑا ہے جو میں مر کے بھی نہیں اتار سکتی، اگر ایک نیکی مجھ پہ اور کرتی ہو تو مجھ سے مانگو، 9 دن کام کرنے کی اجرت کیا لوگی، پیسے کیا لوگی؟ اب وہ بندہ اپنا سر نیچے کر لے جو ماتم نہیں کر سکتا، ورنہ جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ رات بستر پہ بھی روئے گا۔ کہتی ہے مر جاتی اجرت کا سوال نہ کرتی۔ ضعیفہ نے جواب نہیں دیا۔ 9 دن سے جو 4 سال کی بچی چپ تھی وہ آگے بڑھی۔ ادھر دیکھنا، 4 سال کی پوتی نے سر سے چادر اتاری، اس کے دونوں کانوں سے خون جاری تھا۔ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مومنہ اجرت فقط اتنی مانگتی ہوں، گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے مجھے غریب کو جی آخری جملہ، بالکل آخری جملہ، مجھے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے غریب کو رونے کی اجازت دے دے۔ بھائی جان وہ عورت روایت کرتی ہے 4 سال کی بچی نے، بڑی جلدی کر رہا ہوں، اتنی جلدی میری ذاکری کا حصہ نہیں ہے جتنی جلدی میں کر رہا ہوں، یا علی مدد۔ وہ عورت کہتی ہے بچی نے جملے کہے، میرے گھر میں قیامت آ گئی، لمحے گزر گئے، جس وقت میرے حواس جگہ پہ آئے میں نے عجیب منظر دیکھا، تینوں مستورات نے اکٹھا ہو کے دروازے کی جانب چلنا شروع کیا۔ کہتے کہ میں گھبرا کے دوڑتی دوڑتی ضعیفہ کے سامنے آئی، جملہ آخری، دامن پھیلاؤ، اپنی حاجات طلب کرو ورنہ وہ بندہ سر نیچے کر لے۔ میں نہیں مانتا اسے شیعہ جو اب ماتم یا ہائے نہ کرے، قیامت بند ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا ضعیفہ تم آدھی رات کو کہاں جاتی ہو؟ کل 10 محرم ہے، کل غربت کا دن ہے، کل شہادت کی مجلس ہے، کل سب سے زیادہ رش ہونا ہے، کل زیادہ نیاز پکنی ہے، کل کے انتظامات میں اکیلے، اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو اب سر پہ ماتم کے لیے نہ آئے اور مجھے تنہا چھوڑ کے فجر ہونے والی ہے، تم تینوں کہاں جاتی ہو؟ کہتی ہے کوفہ کی زمین میں زلزلہ آیا۔ ضعیفہ نے پہلو سے ہاتھ اٹھائے، رو کے کہتی ہے مومنہ میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتی، لیکن اب فجر ہونے والی ہے، میں کیا کروں؟ میری مجبوری ہے، میں نے کربلا جانا ہے، میرے اکبر نے آذان دینی ہے، اور میں نے اکبر کی آذان اور جس کا عشرہ کروا رہی ہے میں اس کی ماں فاطمہ، اور میرے ساتھ اس کی بہن ہے، ساتھ اس کی